اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو اپنا خاص قرار دیا ہے وہ اہل البیت ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ اہل البیت میں سیدہ فاطمۃ الزہرا، سیدنا علی مرتضیٰ، سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، یہ ان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے خاص لوگ ہیں۔ اور پھر فرمایا ان کی محبت کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ قرآن شریف کی جو آیہ کریمہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے محبوب آپ فرما دیں، یعنی اہل البیت سے محبت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، بلکہ اہل البیت کی محبت ہم پہ فرض ہے، فرض کی گئی ہے، یعنی صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ ہم پہ فرض نہیں ہے، محبت اہل البیت بھی ہم پہ فرض ہے۔ اور اہل البیت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو۔ آپ غور کریں کہ انسان جیسا ہوتا ہے اس کے گھر والے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر ایک بندہ ٹیچر ہے تو معلم ہے، استاد ہے، تو اس کے علم کا اثر اس کے گھر والوں پر دیکھنے میں آتا ہے۔ ایک انسان عالم ہے تو اس کے گھر والوں پر اس کا اثر دیکھنے میں آتا ہے۔ ایک انسان ڈاکٹر ہے تو اس کے گھر والوں پر اس کا اثر دیکھنے میں آتا ہے، اور ایک انسان شرابی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے تو اس کا اثر بھی اس کے گھر والوں پہ دیکھنے میں آتا ہے۔ یعنی گھر کا ذمہ دار جیسا ہوگا اس کے مطابق اس کے گھر والوں کا رنگ ڈھنگ کردار انداز زندگی ہوگا۔ اب اندازہ فرمائیں ہم جس رسول کے گھر والوں کی بات کرتے ہیں، اللہ اکبر، جب رسول اللہ بے مثال ہیں اور ان کی بے مثلی کا عالم یہ ہے کہ اللہ اکبر، ان جیسا اللہ نے نہ ان سے پہلے کسی کو بنایا اور نہ ان جیسا قیامت تک اللہ کسی کو بنائے گا۔ اللہ رب العزت نے ان جیسا کسی کو بنائے نہیں، اس لیے ان کے گھر والے جیسے کسی کے گھر والے ہو ہی نہیں سکتے۔ ان کے گھر والوں کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کی محبت کو ہم پہ فرض قرار دیا، اور ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہل البیت ہے۔ ان کا دامن جب تک پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یعنی اگر امت کو گمراہی سے بچنا ہے تو وہ دامن اہل البیت بھی پکڑے اور دامن قرآن بھی پکڑے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، نبی کی اہل بیت کی محبت اور قرآن، تین باتیں سکھاؤ، اور ہم تینوں باتیں نہیں سکھا پا رہے۔ پھر اس کے بعد اہل البیت میں جو امام علی مقام امام حسین کی شان ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اور جو حسین سے محبت کرے گا اللہ کا وہ محبوب بن جائے۔ یعنی اگر اللہ کا کوئی محبوب بننا چاہتا ہے تو وہ میرے امام حسین سے محبت کرے۔ تم امام حسین سے محبت کرو گے اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور پھر فرمایا حسین و سبتم من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے۔ بیٹوں میں ایک بیٹے کا مطلب کیا ہے؟ میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی میرا پہلوان تو پہلوانوں میں پہلوان ہے، یعنی دنیا کے سارے پہلوان ایک طرف اور میرا پہلوان ایک طرف، میرا پیر پیروں میں پیر ہے، دنیا کے سارے پیر ایک طرف اور میرا پیر ایک طرف، میرا عالم عالموں میں عالم ہے، یعنی دنیا کے سارے عالم ایک طرف اور میرا عالم ایک طرف۔ اور آقا کیا فرما رہے؟ حسین و سبتم من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں بیٹا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ امام زین العابدین بھی حضور کے بیٹے، امام باقر بھی، امام جعفر صادق بھی، امام موسیٰ کاظم بھی، امام علی رضا بھی، امام تقی بھی، امام نقی بھی، حسن عسکری بھی، غوث اعظم بھی، غریب نواز بھی، وارث پاک بھی، شاہ برکت اللہ بھی، زندہ شاہ مدار بھی، یہ جتنے سادات ہیں سب نبی کے بیٹے ہیں۔ لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حسین و سبتم من الاسباط، میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے۔ مطلب کیا؟ میرے سارے بیٹوں کی شان جیسی ایک طرف رکھو تو وہ ساروں کی جتنی شان جمع ہو سکتی ہے وہ تنہا ایک امام حسین کے اندر موجود ہے۔ یہ شان امام حسین۔ اسی لیے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابو ہریرہ کے سامنے آتے تو حضرت ابو ہریرہ ان کی جوتیاں سیدھی کرتے،
حالانکہ حضرت ابو ہریرہ کی داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ اس روایت کو حافظ ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام کے اندر لکھا ہے۔ کیا؟ اللہ اکبر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، امام حسین کی داڑھی کالی تھی، اس کے باوجود بھی امام حسین کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے۔ کون؟ حضرت ابو ہریرہ۔ اور صرف جوتیاں سیدھی نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی امامے کے شملے سے امام حسین کے تلووں کو صاف کرتے تھے۔ امام کہتے تھے ابو ہریرہ کیا کرتے ہو؟ بس کرتے میرے مالک، میرے سید، جو شان آپ کی میں جانتا ہوں اگر میں وہ لوگوں کو بتا دوں تو لوگ آپ کو زمین پہ چلنے نہیں دیں گے، لوگ آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیں گے۔ یہ شان امام حسین کی ہے۔